IMF کا ریونیو بڑھانے کے لیے ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف گھیرا، مزید تنگ کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق IMF نے تجویز دی ہے کہ ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات لیے جائیں، ٹیکس حکام کے اختیارات کے استعمال میں اضافہ اور شفافیت لائی جائے، ٹیکس چوری روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال مزید بڑھایا جائے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا بتانا ہے کہ POSP ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات درج کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سولر پینل سمیت تمام ٹیکس اسسٹاں ختم کرنے کی تجویز ہے، جبکہ خاص اسپرے اور زرعی آلات پر 18% GST عائد کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں زرعی انپٹس اور مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے، جبکہ پرتعیش اشیاء کی فہرست میں مزید اشیاء شامل کر کے ٹیکس میں اضافے کی بھی تجویز ہے۔ پرتعیش اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% سے بڑھانے کی تجویز ہے۔ ایٹمی طاقت کا حصول دانشمندانہ فیصلہ تھا، صدر اور وزیر اعظم کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل ہو گئے اور اسی مناسبت سے آج ملک بھر میں یوم تکبیر منایا جائے گا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے علاقے چاکی کے مقام پر 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے، جس کے بعد اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ یوم تکبیر پر آج ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی، خصوصی تقریبات منعقد کی گئی ہیں، وطن کے رکھوالوں کو سلام پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم تکبیر کے موقع پر پیغام جاری کیا ہے کہ پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل ہو گئے۔ پاکستان اس مرتبہ یوم تکبیر ایک اہم اور تاریخی موقع پر منا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جوہری پروگرام کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے پر قوم، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، سائنسدانوں اور انجینئرز کو سلام پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ آج ہم ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ کا عزم کرتے ہیں، ایٹمی پروگرام سے منسلک سائنسدانوں، انجینئر، سول اور فوجی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی زائرین کے لیے بڑی سہولت، پاک ایران بارڈر 24 گھنٹے کھلا رہنے کا فیصلہ۔ تہران میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی کے درمیان ایک اہم اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی، جس میں زائرین کے لیے سہولتوں میں اضافے، بارڈر مینجمنٹ اور سیکیورٹی تعاون کے حوالے سے کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک نے اربعین اور محرم الحرام کے دوران زائرین کے لیے پاک ایران بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے پر اتفاق کیا، جو لاکھوں زائرین کے لیے ایک بڑی سہولت ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حکومت 5000 پاکستانی زائرین کو مشہد میں قیام و طعام کی سہولتیں فراہم کرے گی، جبکہ بارڈر سے عراق تک زائرین کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ دونوں وزرائے داخلہ نے زائرین کے مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا فیصلہ بھی کیا، تاکہ باہمی رابطہ مؤثر اور تیز رفتار بنایا جا سکے۔ محسن نقوی نے ایرانی حکومت کی جانب سے زائرین کی سہولتیں فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہاٹ لائن کے قیام سے مسائل کو فوری حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اسامہ کی ہلاکت کے وقت ایوان صدر میں ق لیگ کے ساتھ شراکت اقتدار کا معاہدہ ہو رہا تھا۔ کتاب میں صدر زرداری کے اس وقت ترجمان فرحت اللہ بابر نے لکھا ہے کہ معاہدے کو 2 مئی کی رات 1:30 بجے کے قریب حتمی شکل دی گئی۔ اس وقت امریکی نیوی سیلز ملک دراندازی اور کمپاؤنڈ پر چھاپہ مار رہے تھے، اسامہ بن لادن کو ہلاک کر رہے تھے اور اس کی لاش کے ساتھ فرار ہو رہے تھے۔ دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ انتہائی مطلوب دہشت گرد پاکستان میں ایک فوجی چھاؤنی میں چھپا ہوا تھا۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق صدر مملکت کے ADC اسکواڈرن لیڈر جلال کو جب یہ پتہ چلا کہ ایبٹ آباد میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا تو انہیں کسی غیر معمولی واقعے کا اندازہ ہوا۔ ان کے خیال میں رات کے وقت پہاڑی علاقے میں ہیلی کاپٹر کی موجودگی مشکوک تھی۔ اس کے باوجود جلال نے صدر کو فوری طور پر مطلع نہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملنے والی معلومات کی تصدیق کی جا سکے۔ اسی دوران آرمی ہاؤس کے سوئچ بورڈ آپریٹر نے فون کر کے بتایا کہ آرمی چیف ایوان صدر جا رہے ہیں۔ امریکی صدر اوباما نے بھی زرداری کو فون کیا تھا۔ پنجاب اور KP میں طوفانی بارشیں، مظفرآباد میں کلاؤڈ برسٹ، مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق، راولپنڈی اور اسلام آباد میں آندھی اور طوفان کی وجہ سے کئی مقامات پر درخت اور بجلی کے کھمبے گر گئے۔ ادھر پشاور میں بھی آندھی اور بارش ہوئی، جس کی وجہ سے درخت اکھڑ گئے، سولر پینلز اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اٹک میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ مظفرآباد میں کلاؤڈ برسٹ سے 3 افراد جاں بحق، متعدد مکانات اور مسجد کو نقصان پہنچا۔ لینڈ سلائیڈنگ سے 8 مقام پر شاہراہ نیلم مختلف مقامات پر بند ہو گئی۔ دیامر بابو سیٹ ٹاپ پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ چلاس میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ اقرا کرم، دیامر اور لوئر کوہستان کے مقام پر بند ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں یالہ باری اور بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، جبکہ KP میں مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔